علی الاعلان ارتکاب کرتی ہے تو پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے حکمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو مسلط فرماتا ہے، پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ آج آپ دیکھیں کہ بسا اوقات کوئی شخص، میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نشاندہی کر رہا ہوں، بڑے سے بڑے منصب پر کوئی بندہ فائز ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنا بڑا منصب ہے اور یہ اس منصب پر بیٹھا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی کسی منصب پر براجمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار یہ بھی اس کو بنا دیا ہے، یہ تو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو رونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حیرت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم برے ہو جائیں گے، جب ہم نافرمانیاں کریں گے تو پھر ظالم قسم کے حکمران جو نیک لوگوں کی بھی نہیں سنیں گے، جو نیک لوگوں کی بھی نہیں سنیں گے، وہ ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے اور مسلط ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ یہ ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی جو ایک فطری طور پر جلد بازی ہے اس کا ذکر آیت نمبر 11 میں فرمایا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جسے بھلائی مانگتا ہے، بعض اوقات اسے نہیں پتا ہوتا کہ بھائی یہ کام اس کے لیے بہتر نہیں ہے اور مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مانگتا ایسا ہے جو اس کے لیے برا ہے، لیکن ایسے مانگ رہا ہے جسے بھلائیاں مانگ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ رب تعالیٰ دیتا کیوں نہیں ہے؟ ارے رب تعالیٰ کے علم ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، تو جو بہتر ہو وہ عطا فرمائے نا۔ تو یہ دعا کریں کہ مولا یہ چیز میں چاہتا ہوں، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر جو چاہے وہ فرما، اس سے مجھے دور فرما دے۔ تو فرمایا کہ بری چیز کو اچھا سمجھ کر دعا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جلد بازی بھی کرتا ہے کہ مولا قبول کیوں نہیں کی، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ یہ آیت نمبر 12 میں آپ دیکھیں بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنائیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، جب ہم رات کی نشانی مٹاتے ہیں، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، تو دن کی نشانی کو لے آتے ہیں، مبصرا، تم کو سب نظر آتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ رات دن کا حساب اس لیے بنایا کہ تم سالوں کا حساب آسانی کے ساتھ کر سکو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اسے گلے سے لٹکا دی ہے اور اس کے لیے قیامت کے دن نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ یعنی جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے، خیر یا شر، سعادت یا شقاوت، وہ اس کو اسی طرح لازم ہے جسے گلے کا ہار۔ یعنی آدمی گلے کوئی ہار پہن لے، جہاں وہ جائے گا ہار اس کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے، خیر شر سعادت شقاوت، وہ سب ہم نے لکھ دیا ہے، وہ اسے گلے کے ہار کی طرح ہے، جہاں جائے گا اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 میں، یہ بڑی ایمان افروز آیت ہے، والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 23 کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قولا كريما، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ ظاہر ہے کہ ذوف کا غلبہ ہوتا ہے، اعضاء میں قوت نہیں رہتی، اور بعض اوقات بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بے طاقت ہے، جیسے بچپن میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ آخری عمر میں تیرے پاس کمزور ہو جائیں، نہ تواں رہ جائیں،
تو ظلم اور زیادتی نہ کرنا، ان کی کسی بات کا کڑک انداز میں جواب نہ دینا، اور بدتمیزی کی سب سے ہلکی صورت یہ ہوتی ہے اف، فرمایا کہ یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، فلا تقل لہما اف، اور انہیں کبھی جھڑکنا مت، یہ نہ کہنا کہ بابا جان آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ نہ کہنا کہ ماں تیری بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے بچپن پر ذرا غور کرو، دنیا آپ کی زبان نہیں سمجھتی تھی، اس وقت ماں باپ آپ کی زبان سمجھتے تھے۔ انہوں نے تمہیں، باپ نے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا، ماں نے اپنا سب کچھ آرام چین سکھ برباد کیا اور تجھے پالا۔ آج اگر اولاد بڑے ہو کر ان کے سامنے کھڑی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کبھی ان کے سامنے سر نہ اٹھانا۔ یہ میں آپ کو بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں، وہ بعض اوقات غلط بھی کر جاتے ہیں، وہ بعض اوقات ایسا بھی کر جاتے ہیں کہ آپ کو نہیں اچھا لگے گا، آپ کے بچوں کے سامنے آپ کی بے عزتی کر دیں گے، لیکن کھلے دل کے ساتھ برداشت کرنا۔ بعض اوقات وہ امتحان لینے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ میں نے جس بچے کے لیے ساری زندگی برباد کی، ماں بھی امتحان لینے کے لیے کرتی ہے، میں نے اسے پالا بوسا، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ بیوی کے مقابلے میں مجھے فوقیت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ باپ سوچتا ہے کہ جس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اگر میں اسے بے جان ڈانٹتا ہوں تو میری کسی بات کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ کبھی وہ بطور امتحان بھی کرتے ہیں، اور آگے سے اگر جواب مل جائے تو پھر وہ کہیں کے نہیں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی جنت کمانی ہے تو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا۔ وہ غلط کریں گے آپ کے ساتھ، اللہ کا ان کا معاملہ ہے، لیکن اولاد کو کسی صورت یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ماں باپ کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ بالکل غلام بن کر رہو ان کے ساتھ، ان کی بارگاہ میں جھکے ہوئے رہو، غلام بن کر رہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے فرما بردار بنے تو بڑا پیارا نسخہ ہے، اپنے والدین کے لیے فرما بردار بن جاؤ، تمہاری اولاد تمہارے لیے نیک و صالح بنے گی، تمہارے لیے اپنی گردنیں جھکا دے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 29 سے تسلسل کے ساتھ احکامات بیان فرما رہا ہے۔ اس میں نمبر 1، خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر یہ بیان فرمایا کہ جب تم خرچ کرتے ہو نا تو بخل اور حرص اور فضول خرچی یہ نہ کرنا۔ بخل کہ جہاں خرچ کرنا ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے، بخل ہے۔ جہاں ہر وقت پیسے کی تمنا ہو، پیسہ پیسہ پیسہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور فضول خرچی کہ جہاں خرچ کرنا ہے بے تحاشا خرچ کر دیا، جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں بھی خرچ کر دیا، یہ فضول خرچی ہے۔ اعتدال میں رہنے والا کبھی بھی جو ہے وہ فقر و فاقے میں نہیں آتا، اعتدال میں رہنے والا کبھی بھی ڈس بیلنس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ رہو، نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرو، مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، اور ناجائز کاموں میں بالکل بھی خرچ نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، اور یہ کہ سب کا رازق اللہ ہے۔ زنا کی ممانعت، قتل ناحق کی ممانعت، اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت، اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت، وعدے کو پورا کرنے کا حکم۔ ناپ تول میں خیانت کی ممانعت، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت۔ بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ تکبر اور اطلاع کر چلنے کی ممانعت، شرک کی ممانعت، اور یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے تو اللہ رب العالمین نے بڑا فضل فرمایا، فلانے کے پاس پیسہ کم ہے تو اس کے پاس اللہ کا فضل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ فضل کا معیار پیسہ نہیں ہے، فضل فضیلت کا معیار وہ کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ کفار اور مشرکین کی ایک خبیث فطرت کو بیان فرمایا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں
اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی فرمایا کہ ایک تو یہ شرک کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے. اور دوسرا ان کی ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں تو بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. یعنی جو چیز انہیں ناپسند ہے، کتنے غیرت سے عاری لوگ ہیں، کتنے ہدایت سے دور لوگ ہیں کہ جو چیز ناپسند ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ بڑی بات، بہت بڑا بول بولتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی سزا انہیں روز قیامت دی جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر یہاں پر آیت نمبر 88 میں قرآن کا مثل لانے کا چیلنج اور کافروں کے عجز کا ذکر ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا مثل یہ نہیں لا سکتے. آیت نمبر 88 ہے کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. یہاں پر فرمایا کہ الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. تم فرماؤ اگر یہ آدمی اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو یاد رکھنا کہ اس کا مثل لا نہیں سکتے. میں نے پہلے پارے کے ضمن میں آپ کو بتایا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن لانے کا انہیں چیلنج فرمایا. اَن یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کی مثل لاؤ، نہیں لا سکے. فرمایا کہ 10 سورت کی مثل لے آؤ، نہیں لا سکے. فرمایا کہ 1 سورت کی مثل لے آؤ، نہیں لا سکے. فرمایا کہ ایک کام کرو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت کی مثل لے آؤ. آج تک تقریباً 1450 برس گزر چکے ہیں، قرآن کی ایک آیت کی مثال بنا کر نہیں لا سکے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول کہہ دو اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی رسول بنا کر نازل کرتے. یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اس کی جنس سے ہوتے ہیں، الگ جنس سے نہیں ہوتے. ان آیت میں یہ بھی بتایا کہ منکرین آخرت کو ان کے منہوں کے بل اوندھا، گونگا اور بہرا، اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آیت نمبر 100 میں فرمایا آپ کہیے کہ اگر بالفرض تم میری رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خشک کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 105 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بتدریج تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان فرمائی. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ کفار نے یہ اعتراض کیا تھا. کفار کا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں آتا، یہ بتدریج کیوں آتا ہے، آہستہ آہستہ کیوں آتا ہے. تو فرمایا کہ اس لیے دور کے اعتبار سے، واقعات کے حساب سے جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہ آیت کریمہ نازل فرماتے. تو یہ اللہ تعالیٰ حکمت جانتا ہے، انسان حکمت نہیں جانتا. تو فرمایا کہ بتدریج جس چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم نے وہ آیات نازل فرمائی، یہاں تک کہ 23 برس کے عرصے میں ہم نے قرآن کو مکمل نازل فرما دیا. پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض ان کا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو رحمان کیوں کہتے ہیں؟ مسلمان رحمان کہتے تھے نا، رحمان رحیم. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو رحمان کیوں کہتے ہیں، رحیم کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ایک نام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے خدا ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا آیت نمبر 110 میں کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ذات ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے. اب تم اسے اللہ بولو یا رحمان کہو، یاد رکھنا کہ اس کے بہت سے نام ہیں، اس کے تمام نام پیارے اور پاکیزہ اور اچھے ہیں. تو جس نام سے پکارو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو سماعت فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتِغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اور اپنی نمازوں میں جب قرآن پڑھو تو نہ بہت زیادہ آہستہ آواز میں پڑھو، نہ بہت زیادہ بڑی آواز میں پڑھو،
بس درمیانی اعتدال کے ساتھ کہ تمہیں آواز آ جائے اتنی آواز کے ساتھ پڑھو. اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. فرمایا کہ اور یوں کہو کہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں, اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو, یعنی اللہ کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو. یہاں پر سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوتی ہے. سورہ کہف کا آغاز ہے. سورہ کہف مکی صورت ہے اور اس کے 110 آیات کریمہ ہیں, 12 رکوعات پر مشتمل ہے, 1577 کلمات ہیں, 6360 حروف پر مشتمل ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے 69واں اس کا نمبر ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 18واں ہے. اس صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے اس لیے اس کو سورہ کہف سے موسوم کیا گیا. اس صورت میں قرآن کی حقانیت, اصحاب کہف, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بیان ہے, ذوالقرنین ان کا بیان ہے, آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے, قصے بیان کیے گئے, اور ان قصوں کے درمیان حکمت اور موعظت کی بہت سی باتوں کا بیان فرمایا گیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا. اب یہاں پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں قرآن کو اللہ کی جانب سے نازل کردہ کجی سے پاک, اصلاح کرنے والی, اللہ کی گرفت سے ڈرانے والی اور مومنین صالحین کو مجدہ سنانے والی کتاب قرار دیا گیا. اور جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف اولاد کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی جسارت اور جھوٹ ہے, اور آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمزدہ نہ ہوں. دنیا کی رنگینیوں میں گم لوگوں سے فرمایا کہ زمین کو جو دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتے ہیں, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آیت نمبر 7 ہے. فرمایا کہ جو لوگ یہ رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں, دنیا کے مناظر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کی رنگینیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو فرمایا کہ مشغول ہونے سے پہلے ذرا سوچو یہ ساری دنیا جہاں کی خوبصورتی ہے, دنیا کو اور اس کی خوبصورتی کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. تو فرمایا کہ جس کی تخلیق اتنی خوبصورت ہوگی تو وہ خود کیسا ہوگا, وہ خود کس لائق ہوگا. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں. آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا بیان شروع ہے. اصحاب کہف ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. یاد رکھیں کہ 2 بادشاہ تھے, ایک تو تھا دقیانوس اور ایک تھا بیدروس. دقیانوس بادشاہ یہ بت پرستی کا حکم دیتا تھا اور بڑا ہی ظالم شخص تھا, اور اصحاب کہف اس کی حکومت میں نہیں رہتے تھے, اس کے شہر میں, اور یہ باقاعدہ ان کو مجبور کرتا, سب کو مجبور کرتا کہ بت پرستی کرو, اور جو راضی نہ ہوتا اسے مار ڈالتا. اب انہوں نے یہ تقریباً اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے, 3 کا قول بھی ہے, 5 کا بھی ہے, لیکن قرآن نے اس کو جھٹلایا, اور آخر میں جو 7 کا قول ہے اسے بھی جھٹلایا نہیں گیا. تو زیادہ ترجیح روایت ہے کہ یہ 7 ہیں, اور 8واں ان کا کتا تھا. یہ 7 کون کون ہیں؟ فرمایا کہ مکسلمینا, یملیخا, مرتونس, بینونس, ساری نولس, زونوانس, کشفیت, تنونس, یہ 7 ہیں, اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے. کہتے ہیں کہ جس اسباب میں یہ نام لکھ کر ڈال دیے جائیں وہ اسباب چوری نہیں ہوتے. گھر کے دروازے پر ان ناموں کو لکھ کر لٹکا دیا جائے تو گھر جلنے سے, ڈاکے سے, چوری سے محفوظ و مامون رہے گا. دکان پر لگا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا. جب بندہ سفر پر جائے تو یہ نام لکھ کر جیب میں رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سفر بخیر و عافیت فرمائے گا. تو بڑی اس کی
برکتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان ناموں کو عطا فرمائی ہیں۔ اب اس کا انتہائی مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان پر یہ ثابت قدم رہے، اور دقیانوس بادشاہ ان کے پیچھے لگا رہا کہ تم بھی بت پرستی کرو۔ قوم پوری مشرک تھی، ظالم بادشاہ مسلط تھا، وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے، تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے شہر سے باہر نکلے، کتا ان کو ملا، اس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے لو، تو انہوں نے کہا کہ تو بھونکے گا، اس نے کہا نہیں بھونکوں گا نہیں، شور نہیں کروں گا، آپ کی حفاظت کروں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے یہ اس شہر سے باہر نکلے، کتا ان کے ساتھ تھا، اور پھر اس غار میں اصحاب کہف جہاں پر ٹھہرے تھے وہ اس غار میں انہوں نے پناہ لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ان پر نیند مسلط فرما دی۔ اس کیفیت میں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ غار میں اللہ رب العالمین نے ایسا غیبی انتظام فرمایا کہ وہ ایک کشادہ جگہ تھی، لیکن جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب سے نکل جاتی اور بائیں جانب، اور فرمایا کہ غروب ہوتے وقت بائیں جانب سے وہ نکل جاتا، ان کو تکلیف نہ پہنچاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹیں عطا فرماتا تاکہ ان کو روشنی اور حرارت اور ہوا ملتی رہے۔ آپ یاد رکھیں کہ ایک ہی حیت میں سونے سے بدن پر زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ 309 سال تک یہ سوتے رہے، جس کو ہم طبی زبان میں بیڈ سول کہتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک سلایا، ان کی حفاظت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے وفات پا جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجسام کو زمین کے اندر بھی سلامت رکھتا ہے۔ زندگی کے نشیب و افراز آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اجسام سلامت رہتے ہیں، جس سے اصحاب کہف کے 309 سال تک اجسام سلامت رہے۔ اور پھر اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ اسی وجہ سے علماء نے اہل اللہ کی چوکھٹ کی برکات کو بیان فرمایا کہ وہ کتا جو نیکوکاروں کے ساتھ وابستہ رہا، قرآن مجید میں مختلف انداز سے اس کا 5 مرتبہ ذکر فرمایا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ کتا کسی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ بقول کسی شاعر کے، سگے اصحاب کہف روزے چند با مرد ماں بنشست مردم شد، پسرے نو با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد۔ فرمایا کہ وہ کتا چند عرصے اصحاب کہف کے ساتھ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا تو جو نبوت کی روشنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی اسے عطا نہیں فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العالمین ظاہر ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہمیں اتنا کرنا چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف کا کتا عظیم المرتبت انسانوں کے پاس بیٹھا تو اسے انسان جیسی عزت ملی۔ اللہ رب العالمین نے کتنی عزت عطا فرمائی، اور بقول مفسرین کے کسی انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے داخل جنت فرمائے گا۔ پھر قرآن مجید میں ان لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے گئے۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن کریم نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دی، اور تیسرے قول کو رد نہیں فرمایا، یعنی وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ لہذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب جانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر جب وہ اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی کتنا ٹھہرے ہم، تو آپس میں ایک دوسرے کو جواب دیے کہ لگتا ہے ایسا کہ صبح سوئے تھے شام کو اڑ گئے، انہیں کیا پتا۔ پھر انہوں نے اس دور کا سکہ جو ہے ایک بندے کے حوالے کیا کہ جاؤ ذرا روٹی لے کر آؤ، جھگڑنا نہیں بھائی، کوئی پکڑ بھی لینا تو سخت مزاجی نہ کرنا، چپ چاپ واپس آ جانا۔ وہ جب مارکیٹ میں گیا تو بالکل چینج، سب چیزیں بدلی بھی ہیں، اور جو ہے اسلام کے آثار نمودار۔ وہ بڑا حیران ہوا جب نان بائی یعنی روٹی والے کے پاس گیا اور وہاں جا کر اسے سکہ دیا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا، کہا یہ سکہ کہاں سے ملا؟ کہا یہ سکہ ہمارا ہے۔ کہاں سے ملا؟ کیا؟ جیسے ابھی آپ
کسی کو 100 روپے کا نوٹ دے، وہ کہے گے ہاں بھائی کہاں سے؟ تو آپ کہیں گے بھائی اسی دور کا ہے۔ اب انہیں کیا پتا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے؟ کہا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ تم کہاں پر ہو؟ کہا کہ ہم بیدروس، جو دقیانوس بادشاہ تھا، کوئی دقیانوس بادشاہ، وہ تو کوئی بھی نہیں، اس وقت تو بیدروس بادشاہ ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر اس نے کسی سے پتہ کروایا تو پتہ لگا کہ وہ 300 سال پہلے گزرا تھا۔ بہرحال بیدروس بادشاہ اس وقت موجود تھا، وہ نیک تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مولا یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسا فرما کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ظاہر فرمایا۔ انہوں نے بیدروس بادشاہ سے ملاقات کی اور پھر اسی مقام پر دوبارہ اس غار میں تشریف لے گئے اور اس کے باہر لوگوں نے مسجد بنائی۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مسجدہ کے الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جہاں مدفون ہوں تو قریب مسجد بھی بنانی چاہیے، تاکہ جو لوگ وہاں پر حاضری کے لیے آئے، نماز کا ٹائم ہو تو وہاں نماز بھی پڑھ سکیں۔ اور بیدروس بادشاہ جب ان سے ملا اور پوری قوم نے ان کو دیکھا، بات آشکار ہو گئی اور سب کے سامنے بات آ گئی کہ یہ 309 سال تک سوئے رہے، تو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور بیدروس بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد دوبارہ ان کو وہیں پر رکھ دیا گیا، اور پھر اب تک یہ ایک معمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں کہ انہیں موت عطا فرمائی، وہیں پر موجود ہے، تشریف فرما ہے۔ باقی حال اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ آج یہی موقوف کرتے ہیں، اور کل سے جو ہے وہ اگلے واقعے سے ہمارا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔